میں نے نماز جمعہ کے بعد تربیت کی اہمیت کے موضوع پر اہمیت اور عملی ضرورت اس موضوع پر جو گفتگو کی وہ سمجھیں اس کیمپ کا ابتدائیہ تھی، اور یہ گفتگو اسی موضوع کا تسلسل ہے۔ ایسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع آج کی گفتگو کا ہوگا اخلاق، تواضع اور اخوت۔ بات کو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اخلاق ایک بنیادی اور مستقل کردار کا نام ہے۔ تواضع اور اخوت اس اخلاق کی مختلف شاخوں میں سے دو شاخیں ہیں۔ اگر ہو سکا تو آج ہی کی گفتگو میں اخلاق کے ساتھ تواضع اور اخوت دونوں کا بیان ہو جائے گا، نہ ہوا تو جو حصہ رہ جائے گا وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آگے چلتا رہے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا تربیت کی اہمیت اور عملی ضرورت کے تحت کہ جب لوگ خیر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو بھلائی کے راستے کھلتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور جب اس جمع ہونے میں پھوٹ کا عمل شروع ہو جائے، کیا اختلافات کا، نزاعات کا، جھگڑوں کا، پھوٹ کا، خلفشار، پھر فتنہ اور فساد، پھر دھڑے بندی، جب یہ عمل شروع ہو جائے تو خیر شر میں بدلنے لگتی ہے اور کامیابی اور کامرانی کے راستے جو کھلے تھے وہ بند ہونے لگتے، وہ اور انسان کے اندر بھی جو خیر کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے وہ خیر کا چشمہ بھی سوکھنے لگتا ہے۔ اس کیمپ میں میرا بہت زیادہ زور اس خاص موضوع پر بار بار ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم اس وقت جائزہ لیں جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جس کو فوری حل کرنا چاہیے یا سب سے بڑی نقصان دہ چیز اور ضرر رساں چیز جو ہمارے مشن کو اور ہمارے مستقبل کو نقصان دے سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی عمل ہے جس میں سے امت گزرتی رہی ہے، گزرتی ہے، قومیں گزرتی ہیں اور لوگ کامیابی کی طرف جاتے جاتے جس عمل کی وجہ سے کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں وہ ایک ہی بات ہوتی ہے جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ آپس کی پھوٹ، جھگڑا، اختلاف کو بڑھانا، اس سے فتنہ اور فساد داخل ہوتی ہے اور بنیاد اس کی ساری نفسانیت اور شیطنت ہوتی ہے۔ نماز تھوڑی زیادہ نہیں کی، نفسانیت اور بولیے شیطنت ہوتی ہے۔ نفس اور شیطان جب حملہ کرتا ہے انسان پر تو وہ یہ نہیں سوجھاتا کہ یہ نفس کا حملہ ہے، یہ سوجھنے نہیں دیتا، یا یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اگر یہ انسان کو یہ بات سوجھ جائے کہ میرے نفس نے یہ مجھ پہ حملہ کیا ہے یا شیطان مجھ سے یہ کچھ کروا رہا ہے، اگر یہ بات سوجھ جائے
تو انسان اس کو فوری چھوڑ دے گا. اس کی یہی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو یہ بات نہ سوچے اور وہ اس کو حق بات سمجھتا رہے، حقوق کی بات سمجھتا رہے، سچائی اور جھوٹ کا جھگڑا سمجھتا رہے، حق اور باطل کی جنگ سمجھتا رہے، اور سمجھتا رہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے باطل پر ہیں، اور میں مشن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، دوسرے مشن کو ڈبو رہے ہیں، میں مشن کا بھلا سوچ رہا ہوں، دوسرا مشن کا نقصان سوچ رہے ہیں. ہر آدمی جو جھگڑے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اسی سوچ میں رہتا ہے. اگر یہ سوچ اس کے ذہن میں نہ ہو تو وہ جھگڑا نہ کرے. اور ایک بات یہ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مشن آج کے دن تک، اور اللہ اس کو آئندہ بھی ایسا رکھے، آج کے دن تک اندرونی جو شعوری اور ارادی سازش ہوتی ہے، شعوری اور ارادی سازشیں کسی مشن کو نقصان پہنچانے، جڑ کاٹنے کی، اس سے بچا ہوا ہے. کوئی شخص بھی مشن کے اندر کسی ملک میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ایسا گمان ہو، مجھے تو نہیں اور میرا خیال ہے آپ کو بھی نہیں ہوگا، کہ کوئی جان بوجھ کر مشن کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے پہ لگا ہوا ہو، یا جان بوجھ کے ارادتاً مشن کی جڑیں کاٹنے پر لگا ہوا ہو، یا مقرر ہو کہ اس مشن کو نقصان پہنچائیں. اس سازش، اس انٹریگ، اس کانسپریسی پہ لگا ہوا ہو، ایسی بات الحمدللہ تعالیٰ اس مشن میں نہیں ہے. جب کوئی شخص کسی ایسے کام پہ مقرر کیا جاتا ہے اور وہ اس کام پہ شعوری طور پر اور ارادے کے ساتھ کسی ایسے بدنیتی کے کام کو، مشن کو نقصان پہنچانے کے عمل کو شروع کرتا ہے، تو اس مشن کے اندر الحمدللہ تعالیٰ یہ ان بلٹ خوبی ہے کہ مشن اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے اور میرا اس پر کامل یقین ہے کہ مشن اس کو اپنے اندر رکھتا نہیں. مشن میں اس وقت تک کوئی شخص رہتا ہے، تحریک منہاج القرآن کے مشن میں، اس کے مصطفی مشن میں اللہ اس کو اس وقت تک رکھتا ہے کہ جب تک اس کی نیت میں مشن کے خلاف کوئی فطور، کوئی فتنہ اور کوئی شیطنت اور فساد نہ ہو. اس کے ارادے میں، اس کی نیت میں اگر مشن کے خلاف، مشن کے پروگرام کے خلاف، مشن کے فکر کے خلاف، مشن کی قیادت کے خلاف اگر اس کی نیت میں، ارادے میں کوئی فتنہ، فساد، فتور اور شرارت نہیں ہے، ویسے یہ اس کی نادانی ہے کہ وہ نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے. جھگڑوں میں مبتلا ہو گیا، دھڑے بندی میں مبتلا ہو گیا، مزاج کی سختی، طبیعت کی سختی، اس کے باعث، ناسمجھی کے باعث، نفس کی خرابی کے باعث لوگ آپس میں الجھ پڑے ہیں اور الجھاؤ چل رہے ہیں. تو یہ کام وہ اپنے شعوری اور ارادی سطح پہ بدنیتی کے باعث کر نہیں رہے ہوتے. اس لیے جتنے جھگڑ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ، وہ سب مشن کے لیے مخلص بھی ہوتے ہیں، مشن کے لیے، لیکن دونوں مخلص ہونے کے باوجود مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے عمل سے مشن کو نقصان پہنچ رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھ آ جائے ان کو کہ میں سبب بن رہا ہوں مشن کو نقصان پہنچنے کا، وہ وہیں اس کو چھوڑ دیں. اور یہ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ نفس اور شیطان انہیں سمجھنے نہیں دیتے، نفس اور شیطان سمجھنے نہیں دیتا. وہ انہیں اور چکروں میں ڈالے رکھتا ہے کہ یہ فلاں نقصان پہنچا رہا ہے اور میں تو مشن کو اس سے بچانا چاہتا تھا. ذہن میں یہ بات ہے. لہذا اس وجہ سے وہ لوگ رہتے تو مشن میں ہی ہیں. اب جو مشن میں ہے وہ مشن کے لیے مخلص ہیں، اور ہمیں انہی کو بچانا ہے کہ وہ مشن کو نقصان پہنچانے سے محفوظ ہو جائیں، اور اپنی روحانی اور ایمانی کیفیات کو بھی نقصان پہنچانے سے محفوظ ہو جائیں. جو لوگ
جمعہ کے بعد کے میرے پہلے خطاب کے بعد پہنچے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ جو گفتگو آج ہو گئی وہ شاید اس موضوع پر 16 سال میں بھی اس طرح کی جامع گفتگو پہلے نہیں ہوئی تھی، تو وہ لازم ہے ان کے لیے کہ وہ اس کا کیسٹ سنیں اور اس کو آپ سمجھ لیں آفیشیل کیسٹ بنا لیں کہ ہر تنظیم کو، ہر رفیق کو وہ پہنچائیں اور ہر ایک پر اس کا سننا لازمی ہے، نہ صرف پورے یورپ میں، انگلینڈ میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ آج دوپہر کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کیسٹ کو تربیت کے لیے آفیشیل کیسٹ ڈکلیئر کریں، تربیت کے لیے آفیشیل کیسٹ ہر کوئی سنے، اور آپ سے ہو سکے زندگی میں 100 بار بھی سن سکیں تو اس کو سنتے رہیں۔ اس میں جو سبق دیا ہے میں نے اس کو 100 بار بھی سنتے رہیں بار بار، اور یہ سبق یاد کرتے رہیں، جتنا یاد کریں گے اتنی خیر ملتی رہے گی۔ اور جو کیمپ میں آئے ہیں وہ اس کو سن لیں تاکہ تسلسل قائم ہو جائے کہ میں اگلی بات کر رہا ہوں، وہ انتہائی اہم بات تھی۔ اور اب میں آگے اسی حوالے سے جو بات، ایک بات آپ سے ہو چکی اور آپ کو یہ کہہ دیا اور آپ نے بھی کہا کہ اس کا حل، جیسے جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی وہ یہ کہ 2 طریق ہیں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ نفس اور شیطان کی گرفت میں رہے، کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے نکل جاؤں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری وجہ سے مشن کو فائدہ پہنچے، حضور کے دین کو، حضور علیہ السلام کی امت کو، اس مشن کو، اسلام کو فائدہ پہنچے۔ کے باوجود جھگڑے ہیں۔ اب اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ 2 راستے، ایک شیطانی راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، ایک فرشتوں کا راستہ۔ میں اب نئے آنے والے ساتھیوں کی خاطر آخری حصے کو خلاصتاً تھوڑا سا دوہرا کے پھر آگے آنا چاہتا ہوں۔ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو مختلف ممالک سے بعد میں پہنچے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا خلاصہ صرف آخری حصے کا بیان کر کے ربط قائم ہو جائے، اور جو سن چکے ہیں ان کے لیے وہ سبق دوہرایا جائے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے، ایک شیطان کا راستہ ہے جو شیطان نے اپنایا، اور ایک فرشتوں کا راستہ ہے جو انہوں نے اپنایا۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک بات دونوں میں بنیادی طور پہ مشترک تھی، قاری صاحب، ایک بات دونوں میں بنیادی طور پر مشترک تھی، وہ کیا؟ شیطان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ میں درست ہوں اور میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں درست ہوں اور میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو شیطان نے یہ بات برملا کہی۔ فرشتوں نے جب سوال کیا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور اس کے کیا ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو خون ریزیاں کرے گا؟ اور جواب میں ان کا کہنا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جواب میں اپنے آپ کو پیش کرنا، اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ ان کے خیال میں بھی یہ بات تھی کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، ہم درست ہیں اور ہم بہتر ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نقطہ ہے خاص جو ذہن نشین کرنے والا، کہ بنیادی طور پہ فرشتوں کے ذہن میں جو کچھ آیا اس کے اندر بھی یہ عنصر تھا کہ ہم درست ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم حقدار ہیں۔ اور شیطان کے ذہن میں جو کچھ آیا اس کی بنیاد میں بھی یہی تھا کہ میں درست ہوں، میں حقدار ہوں، میں بہتر ہوں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ کامن میننگ نا بات ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا، بات ذہنوں میں تو دونوں کے ابتداءً ایک جیسی تھی، لیکن آگے فرق یہ ہوا کہ شیطان اور راستے پر چل پڑا، فرشتے اور راستے پر چل پڑے۔ شیطان نے بھی منشا دیکھی محبوب کی، مولا کی منشا دیکھی، مگر اس نے اس کی منشا کے سامنے جھکنے کی بجائے طریقے انکار اپنایا، بحث اور تکرار کا طریقہ اپنایا۔ کیا؟ بحث اور تکرار کا طریقہ اپنایا، اور وہ طریقے انکار بن گئے۔
وہ جو سمجھتا تھا میں بہتر ہوں اور میں حق پر ہوں، اس نے اس کے لیے دلیلیں قائم کی، گواہی دی، اس نے اپنے وجود کی تخلیق کی گواہی دی، اپنی حیات ترکیبی کی، اپنی ماہیت کی یہ گواہی دی، دلیل دی۔ اس نے بحث اور تکرار اپنائی اور اپنا انکار کا طریقہ اپنایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ دفع ہو جائے، تو نے دلیل کا سہارا لیا ہے، تو نے بحث اور تکرار کیا ہے، میرے منشا کو نہیں دیکھا، میرے منشا کو نہیں دیکھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس پہ نظر نہیں دوڑائی، اس پہ نظر ڈالنے کی بجائے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو نے اپنی دلیلیں قائم کی ہیں، اپنی بحث کی ہے، تکرار کی، اپنے حق ہونے پر بحث کی ہے، دلائل دیے ہیں، نکل جا، دفع ہو جائے۔ تو جو انکار کی راہ اپناتا ہے اور بحث و تکرار کرتا ہے اسے بارگاہ میں نہیں رکھا جاتا۔ جو بحث و تکرار کرے اور دلیل و انکار کی راہ اپنائے اسے بارگاہ میں نہیں رکھتے، اسے قربت میں نہیں رکھتے، اسے نکال دیتے۔ فرشتوں کے ذہن میں بھی بنیادی بات یہی آئی تھی۔ فرشتوں کے کیس میں بھی دو فریق تھے، ادھر آدم علیہ السلام اور ادھر بولیے ملائکہ، اور شیطان کے کیس میں بھی دو ہی فریق تھے، ادھر آدم علیہ السلام ادھر شیطان۔ آدم علیہ السلام دونوں طرف مشترک تھے، مگر جب فرشتوں کا معاملہ آیا ان کے ذہن میں بھی تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح کرنے والے، اللہ کی پاکیزگی کرنے والے، ہم اللہ کی حمد کرنے والے، ہم حقدار، ہم دنگ فساد سے پاک۔ ذہن میں یہ بات تھی، لیکن فرشتے کیسے مقرب ہو گئے، وہ خوش نصیب نکلے، وہ یار کی منشا بھاپ گئے، یار کی منشا بھاپ گئے۔ کہاں سے؟ ایک جملے سے۔ اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی تھی، اللہ پاک نے کوئی دلیل انہیں سمجھانے کے لیے کوئی تقریر بھی نہیں کی تھی۔ اللہ نے ایک جملہ بولا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا تھا میں کچھ اور باتیں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک جملہ بولا تھا، اس جملے سے وہ منشا کو پا گئے تھے، اس جملے سے وہ منشا کو، یار کی منشا کو پا گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ محبوب کیا چاہتا ہے، لہذا یہ منشا شیطان کے سامنے بھی اللہ کی آ گئی تھی، مگر وہ بحث و تکرار میں پڑ گیا اور فرشتے گر پڑے۔ جب انہوں نے منشا دیکھی عرض کیا مولا جیسے تو چاہتا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ فسجد الملائکۃ کل مجموع، سب گر پڑے سجدے میں۔ وہ اپنے حقداری بھی گئی، اپنا درست ہونا بھی گیا، اپنا افضل ہونا بھی گیا، وہ زام اور خیال بھی گیا، اپنی تسبیح بھی گئی، اپنی اللہ اللہ کا قصہ بھی گیا، اپنی پاکیزگی بولنا بھی گیا، جو کچھ انہیں اپنی اچھائی نظر آ رہی تھی وہ ساری بھول گئی، اس کو پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ منشا یار کا کچھ اور ہے، گر پڑے سجدوں۔ تو رب نے دیکھا کہ اس نے طریق انکار اپنایا، فرشتوں نے طریق اقرار اپنایا۔ اقرار والے تر گئے، انکار والے ڈوب گئے۔ انکار والے نکال دیے گئے، کیا نکال دیے، اور اقرار والے اپنا لیے گئے۔ یہ دو راستے ہیں جو پہلے دن سے کائنات کی، انسانیت کی تاریخ کی ابتدا میں اللہ نے دکھا دیے، اور ہم سے پوچھ لیا کہ تم کون سے راستے چاہتے ہو، کون سا چاہتے ہو۔ مشن کے اندر ہر ملک میں، ہر تنظیم میں جہاں کہیں دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہے ہر ایک کے ذہن میں مشن کی بہتری کا ہی خیال ہے، مشن کی بہتری کا سودا سمایا ہوا ہے جھگڑا۔ اب اس کا حل دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ بحث و تکرار والا طریقہ چلتا رہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، چونکہ وہ قصوروار اپنے آپ کو سمجھنے نہیں دیتا۔ دوسرا فرشتوں کا اقرار والا چلتا رہے، مولا وہ جو کہا تھا نا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم ہی قصور، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، سجدے میں گر پڑے، تلافی کر لیتا۔ دوسرا طریقہ فرشتوں والا ہے کہ آدمی
بے شک ممکن ہے حق پر ہی ہو، ممکن ہے حق پر وہی ہو، لیکن وہ اپنا حق پر ہونا اگر ثابت کرنے لگے تو طریقے انکار بن جائے گا، بحث و تکرار میں پڑ جائے گا اور بارگاہ سے نکال دیا جائے گا۔ اور اگر وہ حق پر ہے ہی بالفرض، مگر اس خیال کو بھی قربان کر کے فرشتوں کی طرح یار کی منشا دیکھ کر گر پڑے اور کہے مولا نہیں میں قصوروار ہوں۔ یہ جو ہمارے دو بھائیوں کا جھگڑا تھا، اس میں کیا کہے؟ میں قصوروار، ان کا کوئی قصور نہیں، میں قصوروار ہوں، میں خطا کار ہوں، میری غلطی ہے۔ یہ طریقے اقرار ہے۔ طریقے جب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ دوسرے بھائی کی اس کی غلطی نہیں، اصل میرا قصور ہے، یہ سچ ہے، درست کہتا ہے، میری غلطی ہے، جب یہ کہہ رہے ہوں گے اوپر والا تو دیکھ رہا ہوگا کہ نہیں کہ حقیقت میں غلطی کس کی ہے اور کس کی نہیں، بولیے کس کی ہے اور کس کی نہیں۔ ذرا اب ہم آگے چل رہے ہیں، ذرا غور سے سوچ کے مجھے جواب دیں کہ غلطی بھی دوسرے کی ہو، غلطی بھی دوسرے کی بھی ہو، آپ کی نہ ہو، حق پر بھی آپ ہوں، وہ یہ بھی جانتا ہو، اور پھر اس کی منشا کے پیش نظر آپ ہی یہ کہہ رہے ہو نہیں بھائی اس کی غلطی نہیں، میری غلطی ہے، میں قصوروار ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ کا یہ عمل دیکھ کر اندازہ کریں اس اوپر والے کا عالم کیا ہوگا، اس کے پیار کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا اس بندے کا حال دیکھ کر۔ وہ فرشتوں سے کہے گا دیکھو فرشتوں تم نے کہا تھا نا، یہی کہا تھا نا کہ یہ دنگا فساد کرے گا، لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، ہم اچھے ہیں، دیکھو اگر ایسا تم نے سوچا تھا تو میرے ایسے بندے بھی تو ہیں جو ہیں بھی حق پر، ہیں بھی حق پر، درست ہیں، درست ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ درست یہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے حق ہونے کو ثابت کرتے رہیں، دوسرا اپنے حق ہونے کو ثابت کرتا رہے تو مولا کے مشن کو نقصان پہنچتا رہے گا، تو نقصان ہوگا۔ تو مولا کی منشا یہ نہیں کہ جھگڑا رہے، وہ چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، تو دوسرا فریق تو پتہ نہیں ختم کرے یا نہ کرے۔ مولا میں ختم کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرا قصور ہے، وہ بے قصور ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کہے گا فرشتوں کو دیکھو کہ میرے ایسے بندے بھی تو ہیں، وہ پیار کرے گا۔ اور میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جس نے ہار مان لی وہ جیت گیا۔ کیا؟ کہ جو برا نہیں تھا جس نے خود کو برا مان لیا وہ جیت گیا، جو قصوروار نہیں تھا اس نے خود کو قصوروار مان لیا، کیوں؟ یار کی منشا دیکھ کر وہ جیت گیا۔ وہ کیوں؟ کہ اس کے قصوروار مان لینے اور یک طرفہ سیز فائر کر لینے سے، یک طرفہ سیز فائر کر لینے سے، ہار مان لینے سے، قصوروار بن جانے سے، معافی مانگ لینے سے، اس کے گلے لگ جانے سے کیا ہوا؟ جھگڑا ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تالی دو ہاتھوں سے ہی بجتی ہے نا، جب ایک ہاتھ نے کہہ دیا کہ میں نے تو بجنا نہیں تو دوسرا ہواؤں میں گھومتا رہے، اب تالی تو نہیں بجے گی نا، وہ بے شک گھومتا رہے، جتنا بھی گھومتا رہے، دوسرے نے کہہ دیا میں نے نہیں ٹکرانا، کیا؟ سارا میدان خالی ہے، وہ بے شک جتنا گھومے تو پھر ٹکرانا جو نہیں ہے تو بجے گی تالی، شور ہوگا۔ یہ اس لیے جیت گیا کہ اس نے شور ختم کر دیا، اس نے جھگڑا مٹا دیا۔ تو جس کے عمل سے جھگڑا مٹ گیا بولیے وہ ہارا ہے یا جیتا ہے؟ جس کے عمل سے جھگڑا مٹ گیا بولیے ہارا ہے یا جیتا ہے؟ وہ میں نے جو مصرع پڑھا تھا کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، کیا کس طرح ہے یہ شعر؟ جتن دا مل کوڈی پوندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ اس کو میاں محمد صاحب کے کلام کی طرز میں پڑھے نا، جیسے سنائے جتن جتن، یہی کھڑے ہو گئے، جتن دا یہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے،
جتن جیتن آنکھیں بند کریں اور اس میں ڈوبیں. کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا او جتن دا مل کوٹی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا. ہائے او جتن دا مل کوٹی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو آئینہ قلب ہے، دل کا آئینہ، دل کا شیشہ، یہ جیتنے سے نہیں ٹوٹتا، ہارنے سے ٹوٹتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب عارفوں کی بات میں کیا معرفت ہے وہ بتا رہا ہوں. کیوں تو ہارن کھیڑ فقیرہ، کیوں؟ اور جتن دا مل کوڈی پیندا، یہ ہارن دا مل ہیرا. کیوں ہارنا مہنگا کیوں ہو گیا؟ ہارنا وہ اس لیے کہ جتن سے، جیتنے سے دل نہیں ٹوٹتا. دل کیسے ٹوٹتا ہے میاں صاحب؟ جیتنے سے ٹوٹتا ہے؟ نہیں، ہارنے سے ٹوٹتا ہے. اور اس کو کون سا دل پیارا ہے، ٹوٹا ہوا یا نہ ٹوٹا ہوا؟ اس کو ٹوٹے ہوئے دل اچھے لگتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات کی ہے؟ اس کو ٹوٹے ہوئے دل اچھے لگتے ہیں. علامہ اقبال کا وہ کیا کلام ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. آئینہ ساز میں اوروں کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ اوروں کے شیشے بڑے سنبھلے ہوئے، اچھے صاف ستھرے چمک والے پڑے ہونا تو انہیں اچھے لگتے ہیں. عام گاہکوں کو چمک دمک والے صاف شیشے اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک گاہک ایسا بھی ہے کہ اسے ٹوٹے ہوئے شیشے اچھے لگتے ہیں، جو جتنے چور ہوں ان کو اچھا لگتا ہے. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، ٹوٹے ہوئے شیشے اسے اچھے لگتے ہیں. اس لیے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، ہار مان لے، ہار مان لے. کو سمجھ آئی ہے بات فرینکفرٹ والوں کو ہیں، کوئی جرمنی والوں کو، کوئی ناروے والوں کو آئی ہے سمجھ؟ پلے پڑی ہے بات یا نہیں؟ ڈنمارک والوں کو، ہالینڈ والوں کو، ایمسٹرڈیم، روٹرڈیم، لی ہیگ کو، سب کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میری نصیحت ہے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، کیونکہ منشا یار کی یہ ہے کہ جھگڑا نہ ہو. منشا یار کی یہ ہے، میرا کام ہے، یار کہتا ہے میرا کام ہے جھگڑا نہ کر. تمہارا اپنا کام ہوتا تو جھگڑتے رہتے. کیا تمہارا اپنا کام ہوتا تو جھگڑتے رہتے، 100 بار جھگڑتے. تمہارا کام ہوتا کیا فکر تھی؟ کام کس کا ہے؟ آپ کا، میرا ہے یا یار کا ہے؟ بولیے نا. تو کام اس کا ہے اور ہم جھگڑا کریں. وہ یار کی منشا یہ ہے کہ میرا کام ہے جھگڑا نہ کر، میرا کام ہے جھگڑا نہ کر. اس لیے اب جھگڑا ختم کیسے ہو؟ وہ منشا یار کا ہے کہ جھگڑا نہ کرو، اور اگر دونوں اپنے اپنے حق ہونے کو ثابت کرتے رہیں تو جھگڑا ختم ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. جھگڑا تو اس دن ختم ہوگا جب ایک فریق ان میں ہارن کی بازی کھیلے. تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جب ایک کہہ دے گا نا کہ یار کی منشا ہے جھگڑا نہ کرو، پتہ نہیں وہ مٹائے یا نہ مٹائے جھگڑا، میں تو مٹا دوں، میں تو مٹا دوں، یار خوش ہو جائے. چونکہ مٹانے کا مطلب ہے اقرار کرنا، نہ مٹانے کا مطلب ہے انکار کرنا. تو دل ٹوٹتا ہے، اور دل ٹوٹتا ہے تو پھر قیمتی بنتا ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے پوچھا، آپ کے مکشوفات میں سے ہے اور مکاشفات میں سے، عرض کیا باری تعالیٰ تو کہاں ملتا ہے؟ کیا پوچھا؟ باری تعالیٰ تجھے اگر پانا ہو، لینا ہو تو کہاں سے ڈھونڈیں، تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ پاک نے الہام فرمایا، فرمایا میرے بندے عبد القادر
مجھے ڈھونڈنا ہے، ہاں تو میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں. بولیے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں. اور جو جھگڑے میں جو فریق جیت جائے، کبھی اس کا دل بھی ٹوٹا ہے؟ میں یہ بات کیسے آپ کے اندر ڈال دوں؟ کاش آپ کے اندر اس بات کی قیمت آپ کو سمجھ آ جائے کیا ہے، تو آپ اسی لمحے کھڑے ہو کے کہیں جی ہم ساری زندگی ہارے ہوئے. اچھی اس کا مول سمجھ میں اگر آ جائے. جیت کر کسی کا دل نہیں ٹوٹتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں میں ملتا ہوں. شکستہ دلوں میں ملتا ہوں. اور جو نہیں ٹوٹتے انہیں شیطان لے لیتا ہے، جو ٹوٹ جاتے ہیں انہیں رحمان چن لیتا ہے. جو نہیں ٹوٹتے بن سنور کے رکھتے ہیں وہ انہیں شیطان لے لیتا ہے، اور جو ٹوٹ جاتے ہیں بولیے انہیں رحمان لے لیتا ہے. یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک دن سفر پہ چلے تو راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے. واقعہ پڑھا اور سنا ہے نا. کشتی میں سوار ہوئے، سمندر تھا، کشتی تھی، سوار ہو گئے. جب درمیان میں پہنچے تو سیدنا خضر علیہ السلام نے ڈنڈا مارا اور کشتی کو توڑ دیا. کشتی شکستہ کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ان غریبوں کی کشتی اچھی بڑی چل رہی تھی، روزگار کماتی تھی، آپ نے توڑ دی، شکستہ کر دی، کیا وجہ ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کو معلوم نہیں، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ جو کروں مجھ سے پوچھنا نہیں، بعد میں وقت آنے پر بتا دوں گا. کشتی توڑ دی. اور جب وقت آیا تو بتایا کہ غاصب بادشاہ آ رہا تھا، پیچھے ایک غاصب بادشاہ آ رہا تھا، جس کی کشتی اچھی نظر آتی تھی اسی کو غصب کر لیتا تھا. جس کی کشتی اچھی نظر آتی تھی اچھی حالت میں اس کو غصب کر لیتا تھا، اور جس کی کشتی شکستہ اور ٹوٹی ہوئی نظر آتی اسے چھوڑ دیتا تھا. میں نے دیکھا یہ یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی کشتی ہے، خوبصورت ہے، سنوری ہوئی ہے، بادشاہ کو پسند آ جائے گی. غاصب ہے وہ غصب کر لے گا، چھین لے گا. میں نے اس کو توڑ کے شکستہ کر دیا تاکہ اس کو پسند نہ آئے. وہ بادشاہ کون تھا؟ شیطان تھا. بادشاہ کون تھا؟ شیطان تھا. اور وہ کشتی جو توڑ دی وہ کیا تھی؟ وہ نفس کی کشتی، وہ نفس کی کشتی تھی. اور جن غریبوں کی جو اس سے کمائی کرتے تھے وہ کون تھے؟ وہ روح تھی، وہ روح تھی. اور جس خضر نے توڑ کے شکستہ کر دی وہ مربی اور مرشد تھا. وہ کون تھا؟ وہ مربی تھا، وہ مرشد تھا. اس نے دیکھا کہ شیطان کو جو نفس اکڑے ہوئے، سنورے ہوئے، تر و تازہ، خوشی سے پھولے ہوئے نظر آئیں گے، کشتی نفس وہ غصب کر لے گا. شیطان قبضہ جما لے گا، شیطان نفس پر قبضہ جما لے گا. تو توڑ دیا نفس کی کشتی کو، شکستہ کر دیا تاکہ ٹوٹا ہوا نفس، ٹوٹا ہوا دل، شکستہ نفس، شکستہ دل شیطان دیکھے گا تو کہے گا یہ کسی کام کا نہیں، چھوڑ دے گا. بس شیطان چھوڑ دے گا، روح کے کام آ جائے. تو ہارن کھیڑ فقیرہ، کیا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. یعنی یہ جو نفس اور دل کی کشتی ہے، ہار مان لو تاکہ یہ شکستہ ہو جائے، اور پھر رب خوش ہوگا، پھر رب چن لے گا. جب شیطان نہیں اٹھائے گا تو پھر اس کو رب اٹھا لے گا، چن لے گا پہلے. لہذا اس کا حل یہ کہ طریقے انکار اور بحث و تکرار کا جو طریقہ ہے اس پر چلیں تو دھتکار دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے بارگاہ سے. اور اگر اقرار کی طرف آ جائے، منشا یار دیکھی، اقرار میں جھک گئے، ہار مان لی، شکستہ کر لیا، تو رب کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اور جب پسند آتی وہ پھر اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے.
لہٰذا یہ پچھلا سبق دہرایا گیا، کچھ نئی باتیں ساتھ بتا دی، اضافہ بھی ہو گیا، بات یہاں آ کے ختم ہوئی، یہ نقطہ یہاں آ کے ختم ہوا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جتنی کھیلتے رہیں یا ہارن کا باقی کھیل کھیلیں؟ بولیے جیتنے والا ہی کھیل کھیلنا ہے یا ہارنے والا؟ یہ کون سا سودا پسند ہے؟ بتاؤ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے، کون سا سودا پسند ہے؟ نیچے ہاتھ کھڑا۔ اچھا، اگر ہارنے والا سودا پسند ہے منشا یار کی خاطر، تاکہ اس کا کام ہے جھگڑا نہ ہو، اس جملے کو بڑا ذہن میں سجا لیں، ہمیشہ کام آئے گا۔ کیا؟ اس کا یار کا کام ہے جھگڑا نہ ہو، تو دوسرا تو مٹاتا نہیں، چلو میں ہی ہار مان لوں تاکہ جھگڑا مٹ جائے، مولا راضی ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں، یار کی منشا کے پیش نظر ہار مان لیں، شکستہ ہوں اور محبوب ہو جائیں گے، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو آپ جیت گئے یا ہار گئے؟ اس ہار میں جیت ہے، اس ہار میں، اور اس جیت میں ہار ہے، اس جیت میں ہار ہے، اور اس ہار میں تو کیا چیز چاہیے آپ کو؟ وہ ہار والی جیت یا جیت والی ہار؟ کیا چاہیے؟ جیت والی ہار چاہیے، ہارنا چاہیے کہ ہار کے بازی جیت جائے، ایسا ہاریں کہ محبوب کی نگاہ میں بازی جیتی جائے، پسند کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سودا پسند ہے ہیں؟ تو پھر بتائیں مجھے، اگر پسند ہے تو اگر ایک فریق دوسرے کی بات سنے بغیر، آمنے سامنے باتیں کیے بغیر، ایک فریق ہار مان لے، قصوروار مان لے، خود کو قصوروار مان، جھگڑا ختم کر دے، اور میں نے بتایا تھا کہ اپنے عیب دیکھے دوسرے کے نہ دیکھے، اپنے عیب اور نقص دیکھے دوسرے کے نہ دیکھے، اگر اس عمل پہ، اس کام پہ چل پڑے اور جتنا ہو سکے بس مل جل کے تعاون کرتے جائیں، تو اگر یہ عمل ہو جائے اور ہر فریق ہارنے کی بازی کھیل کر محبوب کے منشا کو پورا کر دے، محبوب کو خوش کر دے، تو بولیے آج اس لمحے کے بعد کل کی صبح کے لیے کوئی جھگڑا رہتا ہے؟ باقی کوئی جھگڑا رہتا ہے؟ بتائیے کون ہے جو اس ہار کی بازی جیت کر سارے جھگڑے محبوب کے کام کے مٹانا چاہتا ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کر۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہفتہ گزرے تو پھر ایک فون آئے، جی وہ بات تو درست تھی آپ کی، وہ ہم ہار تو مان لی ہے محبوب کے منشا کے لیے، لیکن ذرا ایک گزارش میری سن لیں ہماری، وہ جی ہار تو آپ کے فرمان پہ مان لی ہے، قصوروار بھی ہو گئے ہیں، اور اللہ کے منشا پہ سارا سر قربان ہے، جیسے فرمائیں گے ویسے ہی ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیے تھے، وعدہ بھی ہو گیا، لیکن اجازت ہو تو ذرا ایک دو گزارشیں ہیں مشن کی بہتری کے لیے کر دیں، یہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر شروع ہو جائے۔ ہوتا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی ایمسٹرڈیم جانا اور میں نے سن لینا، یہ میں نے ڈی ہیگ جانا اور سن لینا، میں نے ہالینڈ میں بیٹھنا اور رفقا سے کسی نہ کسی سے، جرمنی جانا تو سن لینا، ناروے جانا، چلو کہیں سے بھی نہیں سنیں گے تو ناروے والے تو سنائیں گے کہ نہیں؟ ایمانداری سے کہو گے سنائیں گے؟ ناروے والے کہیں گے جی آپ جو کہ سننے کے لیے آئے ہیں تو مایوس کر کے نہیں بھیجیں گے، ہم کہیں گے جی وہ ہارنے والی بازی تو ہم نے کر لی تھی، منشا یار کا بھی پورا کر لیا، آج بھی کھڑے کر لیے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ بڑے بڑے فلاں ہیں، یہ مشن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، سنائیں گے؟ بولیے، ختم کر دو بھائی، کب تک لے کے جاؤ گے چیزیں؟ اور اگر یہی پتہ چلے کہ جی وہ ہاتھ تو دونوں گھروں نے کھڑے کر لیے تھے اور آج تیسرا مہینہ آپس میں ملے نہیں کبھی، کیا ہاتھ بھی دونوں کھڑے کر کے آئے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھی ہاتھ ہر جگہ دونوں گھروں نے ہی کھڑے کیے، دونوں گھروں نے ہاتھ ہر طرف سے کھڑے ہو گئے ہیں،
اور بعد میں خبر ملے کہ اب وہ آپس میں ملتے ہی نہیں، بیٹھتے ہی نہیں، تو وہ کیوں نہیں آتے جی؟ وہ بس ہم نے تو ہار مان لی ہے جی، ہار مان لی، ہم تو ہار مان لیں، ہم تو قصوروار مان لیا، آپ حکم کی تعمیل کر دیے، بس ٹھیک ہے، اب جو چاہیں کریں جی، ہماری تو مداخلت بند ہو گئی ہیں، ہم تو جی ہار مان کے گھر بیٹھے ہیں، اب بشک آزادی ہے، جو چاہیں کریں، یہ معنی نکلے گا نا اس کا، ہیں یہ نکلے گا؟ اگر یہ نکلے معنی تو پھر اللہ ہی آپ کو، لہذا اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، اس چیپٹر کو کلوز کر دیں اور ان گورکھ دھندوں سے نکل آئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساری باتوں میں کوئی بات نہیں، صرف نفس ہے، جتنی باتیں جھگڑے کی ہیں ان کی طے میں فقط نفس ہے اور کچھ نہیں، اور وہ نفس کیسے بنا اس کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تہذیب نفس اور تربیت اس لیے ہے کہ اس نفس کی اصلاح ہو اور تزکیہ ہو، اور نفس کا تزکیہ ہو جائے تو اخلاق سنور جاتے ہیں۔ اخلاق اس وقت ہمارے مشن کے رفقا کو، اراکین کو، کارکنوں کو سب سے بڑی ضرورت جو ہے، دیگر تمام چیزوں کی ضرورت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر تربیت کے باب میں سب سے بڑی ضرورت اخلاق کا سنوارنا ہے۔ کیا ہے؟ اخلاق اچھے نہیں ہو رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اخلاق اچھے نہیں ہو رہے، اخلاق کا سنوارنا یہ مشن اشد ضرورت ہے اس وقت۔ اب میں اس طرف آتا ہوں، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اخلاق پختہ عادت کو کہتے ہیں، اتفاقیہ عادت کو نہیں کہتے، اتفاقیہ عمل کو نہیں کہتے۔ مثلا آپ کیمپ میں آئے اور یہاں آ کے تربیتی گفتگو ہوئی، کچھ دل کو گریہ وزاری کی کیفیت نصیب ہوئی، آنکھیں برسی، کچھ روئے، اللہ اللہ کیا، محفل ذکر میں بیٹھے، صحبت میں بیٹھے، تھوڑی کپ کپی ہوئی، خدا خوفی پیدا ہوئی، ایمان تازہ ہوا، 2 دن کے لیے کیفیت اچھی ہوئی، چلے گئے، اور جو ہی پہنچے اور اپنی روٹین کی لائف میں داخل ہوئے تو گھوم پھر کے وہی حالت۔ اگر تھوڑے عرصے کے بعد حالت وہ نہ رہے تو وہ اخلاق نہیں کہتے اسے۔ بولیے، اخلاق کہتے ہیں کہ ایسی پختہ عادت ہو کہ وہ انسان کی گویا طبیعت بن جائے، انسان کی فطرت بن جائے، دائمی خصلت بن جائے۔ جو عادت، بولیے، جو عادت انسان کی طبیعت بن جائے، انسان کی دائمی خصلت بن جائے، اس کی فطرت بن جائے، وہ اخلاق بنتا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اخلاق بن جاتا ہے، یعنی اس کی طبیعت، اس کی فطرت، اس کی خصلت بن جاتا ہے، تو اخلاق پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر غور و فکر کے، بغیر تأمل کے، بغیر غور کے، بغیر اہتمام کیے، از خود زندگی میں روزمرہ معاملات میں صادر ہوتا رہتا ہے، از خود صادر ہوتا رہتا ہے۔ تو جو عمل از خود صادر ہوتا رہے بغیر اہتمام اور فکر و تأمل کے، وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ وہ مثلا جو بھی آپ سے ملا آپ مسکرا پڑے، جس سے بھی ملے آپ کیا مسکرا کے ملے۔ 1000 آدمی مل لے، 1,00,000 آدمی مل لے، 10 مل لیں، آج مل لے، کل مل لے، سال بعد ملے، ہر ایک کو آپ نے اسمائلنگ فیس سے ملاقات کی، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کی، یہ اخلاق، یہ اخلاق۔ اور دوسرا کیا؟ دوست ملا تو ہنس کے مسکرا کے ملے، دوسرا ناواقف ملا تو سنجیدہ چہرے سے ملے، اور ایسا ملا جو آدمی پسند نہیں ہے، جس سے اختلاف ہے، جھگڑا ہے، وہ ملا تو چہرے پہ بل آ گئے، گردن اکڑ گئی، اس چہرے کی درشتی اور سختی کے ساتھ ملے تو چہرے کے کئی طور بن گئے نا، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ،
جیسا آدمی ملا ویسے چہرہ بنا لیا. روحانی مجلس میں آ گئے تو خدا خوفی کا چہرہ مبارک بنا لیا. قائد کے سامنے آ گئے تو اور چہرہ بنا لیا. نکلے کارکنوں سے ملے تو اور چہرہ بنا لیا. عوام الناس سے ملے اور چہرہ بنا لیا. امیر سے ملے اور چہرہ بنا لیا. غریب سے ملے اور چہرہ بنا لیا. آپ میری بات نہیں سمجھے؟ مالدار ملا، تکڑا ملا، اچھا آدمی ملا تو پھر چہرہ اور ہو گیا، پھر چہرہ ملائم ہو گیا. ایسا لگا جیسے کوئی بڑا مومن ہے، بڑے عاجزی ہے، بڑی انکساری ہے. ایسے ہاتھ جھک کے ملائے اس کو، ایسے بولے کہ بڑی آپ کے اندر تو خوش خلقی ہے. فارغ ہوئے آگے گئے تو آگے غریب آدمی جس سے کوئی کام کاج نہیں، آپ کو عام معاشرے کا غریب آدمی مل گیا. اس نے بھی ملاقات کی خواہش کی، اس کو جواب دیا وعلیکم السلام. مالدار ملا، تکڑا ملا تو خود کہا جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 منٹ سلام ہی چلتا رہا. جناب کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ خیریت ہے؟ صحت شریف کیسی ہے؟ مزاج اقدس کیسے ہیں؟ جتنی دعائیں، جتنے لفظ جملے آتے تھے سارے صرف کر دیے. یہ اخلاق بن رہا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی جو نہ نفع کا نہ نقصان کا، وہ ملا. اس کے لیے نہ دعا کا سلام ہے، نہ لمبا جملہ ہے، نہ کوئی چہرے کی مسکراہٹ ہے. بس وہ آدمی سے سلام کیا بس. اس کے لیے اتنا ہی کرم ہے آپ کی، بڑی مہربانی کافی ہے کہ 2 انگلیاں اس کے ساتھ ملا لیں. اس پر اتنا احسان ہی بڑا ہے کہ آپ کی مبارک 2 انگلیوں کا مس اس کو مل گیا، اور کیا لیتا ہے. اتنا ہی بڑا کرم ہے آپ کو. آگے گئے تو ایک ایسا مل گیا جو تنظیم کا سابق صدر تھا، اس کو ہٹا کے آپ صدر بنے. آگے گئے ایک ایسا مل گیا جو وہ اس دھڑے سے ہے، آپ اس دھڑے سے ہیں. جب وہ ملا اس کو سلام کیا تو اس کو جواب دیا. وہ ادھر بیٹھا، ادھر. اچھا جی وعلیکم السلام. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے کتنے کردار ہیں، کتنے چہرے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ کتنے چہرے ہیں ہمارے، کتنے انگ ہیں، کتنے ڈانگ ہیں. ہم مکار لوگ ہیں، فریبی لوگ ہیں، دھوکے باز ہیں. نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی کردار. یہ اس کو اخلاق نہیں کہتے. دیکھنے والے نہ بہت سے لوگ ایسے، مجھے کئی لوگ ملتے ہیں ہمارے ساتھ، میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں یا معاملہ کرتے ہیں، یا اٹھنا بیٹھنا آداب. بعض اوقات کوئی بیٹھ صاحب پاس کہہ دیتا ہے یار یہ بڑا منکسر المزاج آدمی ہے، بڑا عاجز، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا. میں کئیوں نے ایسا واقعہ ہوا کہا تو میں نے کہا ہاں اللہ اچھا کرے، لیکن یہ میرے ساتھ ہے، اگر ایسا دوسروں کے ساتھ بھی ہو تو پھر اچھا. اگر ایسے ہی دوسروں کے ساتھ بھی برتاؤ کرے تو پھر واقعی اچھا. تو میں دیکھتا ہوں کہ یکلخت 1 سیکنڈ میں لوگ بالکل بدل جاتے ہیں، 1 سیکنڈ میں بدل جاتا ہے. یہاں کچھ اور چہرہ لے کے ملتے ہیں اور دوسرے سے کچھ اور چہرہ لے کے ملتے ہیں. ٹیلی فون کی بھی آوازیں 2 نکالتے ہیں. آپ ٹیلی فون کر لیں، ٹیلی فون تو جو اٹینڈ کر اٹھائے گا نا ہیلو، آواز بدل کے ہیلو، جو ہی پتا چلے گا نا اس کو کہ یہ فلاں صاحب ہے، او ہو حضور کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے. بس نہیں ہوتا ایسے بولیے ہیں. آپ میں سے ایمانداری سے کہیے ٹیلی فون پر 2 قسموں کی آوازیں کتنے ہیں جو نکالتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. ہمت سے کام ہے، جرأت سے کام ہے. بس اب میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ ڈیپتھ میں اتریں، سوچیں یہ کیا ہے ہماری زندگی. 2 قسم کا کہ اگر کوئی اور آدمی ہے تو اس کو ذرا کرخت آواز سے دیں، اس کے اوپر روب جمے. جو ہی پتا چلا کہ اپنا کوئی عزیز دوست پیار والا یا ایسی کوئی خاص جگہ سے تعلق والا آ گیا، جو یہاں ایک لمحے میں آواز بھی بدل گئی، انصاری صاحب کی آواز بھی بدل گئی.
ٹھیک ہے یہ نہیں انصاری صاحب، ایسے دو دو آوازیں لوگ نہیں نکالتے ٹیلی فون پر ہیں، بس اسی وقت اس کی آواز بدل جاتی ہے۔ میں خود سنتا ہوں، خود کئی جگہ ایسا ہے کہ ٹیلی فون کیا بالفرض اگر ڈائریکٹ میں نے کر دیا، سیکٹری یا پی اے پاس نہیں تھا، کسی ذریعے سے نہیں، ڈائریکٹ کر دیا، کئی بار میرے کانوں نے سنا کہ اس نے جب فون اٹھایا تو بڑی عجیب قسم کی آواز نکالی، اسی لمحے جو ہی اس نے آواز پہچانی بس 1 سیکنڈ کے اندر بدل گئی آواز۔ اب آپ پتہ نہیں اس کو ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں، ہیومن مورل ٹیکنالوجی، بیہیویئرل ٹیکنالوجی، تو بیہیویئر کے طریقے ہیں۔ ہم تو دیسی آدمی ہیں، ہم نے تو اتنی ٹیکنالوجیاں نہیں پڑھی، میں تو سادہ زیادہ پڑھا ہوا آدمی نہیں، میں اتنی ٹیکنالوجیاں نہیں جانتا، میں تو ایک ہی ٹیکنالوجی جانتا ہوں، جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک ہی لہجہ آتا ہے، ایک ہی بولی بولتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے، ساری دنیا بھر سے آپ نے جب بھی کبھی ٹیلی فون کیا، آواز آپ کی پہچانی یا نہیں پہچانی، کبھی 2 لہجے بھی سنے؟ جی ہمیں تو 2 لہجے آتے نہیں، ہمارے مشن کا بھی ایک ہی لہجہ ہے، ہمارا بھی ایک ہی لہجہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ حضور علیہ السلام کا ایک ہی طریقہ، ہر ایک کے لیے آقا کا ایک ہی لہجہ، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا امیر کیا غریب۔ ایک دیوانی آ گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دیوانی مدینہ پاک میں، بخاری شریف میں آتا ہے، وہ پاگل عورت تھی، ایک دیوانی مدینہ پاک میں رہتی تھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وہ آ گئی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کوئی ضروری کام ہے، آؤ کر دو۔ آقا علیہ السلام چارپائی پہ تشریف فرما تھے، جوڑے مبارک اتارے ہوئے تھے، اس نے کہا نہیں یہ جوتے بھی نہیں، جلدی چلو جوتے۔ میرے آقا نے، دیوانی عورت ہے، جوتے بھی چھوڑ دی، ننگے پاؤں چل پڑے۔ وہ آپ کو گھماتی رہی، ادھر گھما ادھر گھما، گھما گھما کے ایک جگہ بٹھا دیا، یہ کام ہے کر دیں، آقا نے کر دیا، اس دیوانی کے کر کے گھر آئے۔ بتانا یہ ہے کہ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ وہ عادت راسخہ ہو اور بغیر بنائے نہ بنے، بغیر بنائے، بغیر تامل، بغیر فکر کے خود بخود صادر ہو۔ مثلاً آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کا اخلاق یہ ہو کہ خواہ دکا ہو، خواہ رش ہو، خواہ جلوس ہو، خواہ اکیلے ہوں، خواہ بیمار ہوں، صحت مند ہوں، جو بھی حالت ہو، مسجد میں داخل ہوں تو کبھی بایاں پاؤں بھول کر بھی نہ پڑے مسجد میں، جب بھی اٹھے تو دایاں ہی پڑے، دھیان بے شک کسی اور طرف، لیکن جب مسجد آئے یہ پاؤں کو ہی خود خبر ہو کہ میں نے پہلے دایاں پاؤں پڑھنا ہے۔ یہ اخلاق، یہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بھی ہو گزرے اور بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ، حضرت سفیان بڑے عارف بھی تھے، محدث بھی تھے، کامل تھے تابعین میں سے۔ تو بے خیالی میں گئے تو اس طرح مسجد میں یا دوسری جگہ پہ گئے جہاں پاؤں بایاں پہلے ڈالنا تھا تو دایاں ڈال دیا، طہارت خانے میں قدم رکھا، بایاں پاؤں ڈالنا تھا بے خیالی میں دایاں ڈال دیا، یا مسجد میں داخل ہونے لگے دایاں ڈالنا تھا بے خیالی میں بایاں ڈال دیا، بس قدم یوں ہی جو رکھا آواز آئی، سفیان بیل ہو گئے ہو، سفیان سور ہو، سور عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بیل کو، سور ہو، بیل ہو گئے ہو، تمہیں خبر نہیں کہ میرے گھر کس طرح آتے ہیں، بس بے ہوش ہو کے گر پڑے، اٹھے تو ساری زندگی اپنا لقب سوری رکھا، اپنے آپ کو سوری کہتے رہے، بیل والا لقب جو اس تنبیہ اور تعدیب میں گرفت میں جو لقب آ گیا تھا نا، وہ عمر بھر اس کو نام کا حصہ بنا دیا۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ اخلاق میں وہ غلطی سے بھی غلط پاؤں نہیں اٹھتا، ایسی خصلت اور فطرت ثانیہ اور عادت راسخہ ہو کے دائم، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک لب لباب بتا دیا، ائمہ نے اور بڑے بڑے اکابر نے اس کی تعریفات لکھی ہیں، سب کا نچوڑ یہی ہے۔
اب یہ اخلاق میں نے آپ کو بتایا، جن کو بتا رہا تھا کہ یہ اخلاق صالحہ اور اخلاق حسنہ جنم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ نفس اور دل کی صفائی سے جنم لیتے ہیں، نفس اور دل کی صفائی سے جنم لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے تو آقا کے خادم تھے، 20 سال آقا کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، میرے بیٹے اگر تم سے ہو سکے، یہ سنی اخلاق کسے کہتے ہیں، فرمایا ہو سکے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ صبح و شام ساری زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ آئے، صبح و شام ساری زندگی اس طرح بسر کرو کہ کسی شخص کے خلاف، بولیے کیا، اسی ایک ہی ترازو کو پکڑ لے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ چلو عمر بھر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پر بھی عمل کرنا نصیب ہو جائے تو پار ہو جائے، کہتے ہیں نا، آئیے آج اسی حدیث پر عمل کا عزم کر رہا ہے، اس کیمپ میں شرکت کا مدعا اور مراد مل جائے گا، اس کو معاصر بنا کے جا لیں، مراد کیمپ بنا لیں، کیمپ کی مراد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انس اے میرے فرزند، میرے بیٹے، ساری زندگی کے صبح و شام اس طرح بسر کرو، نہیں ٹائم نہیں کیا، صبح و شام ساری زندگی اس طریقے سے بسر کرو کہ کسی شخص کے بارے میں دل میں میل نہ آئے، کسی شخص کے بارے میں دل میں میل نہ آئے۔ شرح سنہ میں ہے، ترمذی شریف میں، ترمذی شریف، کسی شخص کے بارے میں دل میں بولیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، یہی میری سنت ہے، بولیے یہی میری کیا، کہ کسی شخص کے بارے میں دل میں میل نہ آئے، یہی میری سنت ہے۔ ہم پتہ نہیں سنت کیا سمجھتے پھرتے ہیں، ہم نے تو سنت کا مفہوم کچھ اور ہی بنا رکھا ہے نا۔ آقا نے فرمایا کہ دل میں کسی کے بارے میں میل نہ آئے، یہی میری سنت ہے، اور فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا اور میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ ساری زندگی تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ آئے تو سمجھیں کہ آپ نے میری سنت کو زندہ کر دیا، مجھے زندہ کر دیا، اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جنت میں جائیں۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے، بولیے۔ اس لیے چونکہ آقا علیہ السلام نے اخلاق کا، اپنے اخلاق کا یہ معیار قائم فرمایا اور اسی کو اپنی سنت قرار دیا۔ اخلاق آپ کا تھا اور سنت کس کے لیے تھی؟ بولیے، امت کے لیے۔ اخلاق آپ کا ہے اور فرمایا جو میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے، یہ کس کے لیے فرمایا؟ امت کے لیے، کہ اگر کوئی کام کرنا ہے اور میرے ساتھ جنت میں میری معیت میں جانا چاہتے ہو اور میری سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہو، آپ کا جو مشن ہے سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کا مشن ہے یا نہیں؟ بولیے، اسی مشن کے لیے جمع ہوئے ہیں یا کوئی اور ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت کے احیاء کے لیے ہے نا، دین کے احیاء کے لیے، سنت مصطفیٰ کے احیاء کے لیے۔ یہ مصطفی انقلاب ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے تو آقا نے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ دل میں کسی کے لیے میل نہ آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اتنی اونچے اخلاق کو سنت بنایا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، میرے محبوب آپ بڑے اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ کیا؟ بڑے بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اب اونچے اخلاق پہ جو فائز ہیں اور اس کو پھر کس طرح دوسرے مقام پر، جیسے حضرت، اب اونچے اخلاق پہ جو فائز ہیں
اور اس کو پھر کس طرح دوسرے مقام پر جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قالت وَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنُ، یا حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا دوسری روایت میں كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بڑے اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ام المومنین امی جان حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سادہ سادہ بات پوچھتے ہو نا، تو حضور کا اخلاق قرآن ہے، جو قرآن میں دیکھتے پڑھتے ہو وہ سارا میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ قرآن حضور علیہ السلام کا خلق ہے۔ اب جو بات کہنے والی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخلاق سنورتا ہے نفس کی اصلاح سے، میں نے بتایا تھا نا کہ دونوں میں جوڑ ہے، دن کو کہا تھا کہ رات کو یہ نکتہ سمجھاؤں گا۔ اخلاق سنورتا ہے نفس کی اصلاح سے، اور اخلاق اونچا ہوتا ہے اگر نفس اونچا ہو، یعنی نفس امارہ سے نکل کے نفس مطمئنہ کی طرف، پھر نفس راضیہ اور مرضیہ نفس کاملہ کی طرف سفر کریں، تو نفس کا درجہ جتنا بلند ہوگا، جتنا اونچا ہوگا، جتنا صالح ہوگا، جتنا صاف اور پاک ہوگا نفس اور بلند درجے کا ہوگا، اتنا اخلاق بھی بلند درجے کا ہوگا۔ اور میں نے یہ بتایا آپ کو کہ نفس کس چیز سے بنا ہے۔ قرآن مجید نے کہا انسان، کبھی فرمایا مٹی سے بنا، تراب سے بنا، کبھی فرمایا انسان اور بشر پانی سے بنا، کبھی فرمایا انسان طین سے، کیچڑ سے، جو گیلی مٹی سے بنا، کبھی فرمایا طین لازب چپکنے والی مٹی سے بنا، کبھی فرمایا سلسال سے بنا، اس گارے سے بنا، من سلسال من حمأ مسنون، کبھی فرمایا وہ بودار جو سڑا ہوا گارا ہے جس میں سے بو آتی، اس میں سے بنا، کبھی فرمایا من صلصال کالفخار، اس ٹھیکری سے بنا، اس گارے سے بنا، مٹی سے بنا، خشک مٹی سے بنا جو ٹھیکری کی طرح بچتی۔ اب سوال یہ، اتنی چیزیں جو اللہ پاک نے فرمائی، یہ ساری کی ساری انسان کی بشریت کا حصہ بن گئی، انسانی نفس کا حصہ بن گئی۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، انسان کی بشریت ان تمام چیزوں سے وجود میں آئی، تو گویا انسان کے نفس کے اندر یہ ساری خاصیتیں ہوں۔ جو مٹی کی خاصیت ہے وہ بھی نفس میں آ گئی، بولیے، جو پانی کی خاصیت ہے وہ بھی نفس میں آ گئی، جو کیچڑ کی خاصیت ہے وہ بھی نفس میں آ گئی، جو بودار سیاہ گارے کی خاصیت ہے وہ بھی نفس میں آ گئی، جو خشک مٹی کی خاصیت ہے وہ بھی خشک گارے کی وہ بھی نفس میں آ گئی، جو بجنے والی ٹھیکری، کھنکنے والی ٹھیکری کی خاصیت ہے وہ بھی اس میں آ گئی، جو بو پڑ جائے، بدل جائے کیمیائی تبدیلیوں کے ساتھ، گارے کی وہ حالت ہو جائے، وہ ساری چیزیں نفس کے اندر آ گئی۔ سلالۃ من طین، اس کا جو سلالہ ہے، جو کیمیائی جواہر ہیں مٹی کے چرکے کے، وہ خاصیت بھی، سلالہ بھی اس میں آ گئی۔ اب یہ ساری خاصیتیں نفس میں منتقل ہوئی، نفس بنا، اور جس جس چیز کا غلبہ زیادہ ہوا اس زیادہ غلبے سے طبیعت بن گئی، چیزیں ساری جمع ہو گئی۔ کیا چیزیں؟ اب بولیے، سمجھیے، ساری جمع ہو گئی، ان میں طبی تبدیلیاں بھی آئیں اور کیمیائی تبدیلیاں بھی آئیں، فزیکل چینجز بھی آئیں، کیمیکل چینجز بھی آئیں، ساری چیزیں جمع ہو گئیں نفس میں، اصلیت بشریت میں۔ پھر اس کے بعد اس میں سے کسی میں کوئی چیز زیادہ غالب ہوئی، کسی میں کسی کا رنگ زیادہ ہوا، کسی میں کسی کا غلبہ زیادہ ہوا، تو جیسے جس کا غلبہ بنا وہ طبیعت بن گئی، اسی طبیعت سے مزاج وجود میں آیا۔
اور وہی جو طبیعت بنی، جو مزاج بنا نفس کے ذریعے سے، وہی اخلاق بن گیا۔ بولیے وہ، اس لیے کئی بڑے غصے والے ہیں، ان کا غصہ ہی نہیں تھمتا، کئی جلال والے ہیں، کئی ٹھنڈے ہیں، کئی غیبت کرتے ہیں، کئی بغض رکھتے ہیں، کئی کینہ رکھتے ہیں، کئی حسد کی آگ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں پیچھے بولیے موجود، ان کے اثر آئے ہیں۔ حسد بھی ایک آگ ہے تو پیچھے سے آیا ہے، کسی کے اندر غصے کی آگ ہے، حسد کی آگ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی کے اندر چغلی ہے، کسی کے اندر عیاشی ہے، خرابی ہے، کھانا پینا ہے، دنیا پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، لالچ ہے، حرص ہے، تکبر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو مختلف پائی جاتی ہیں، انسانی اخلاق جو خراب ہیں، اور انسان کے اندر جو بری طبیعتیں ہیں اور بری خصلتیں ہیں اور بری عادات ہیں، اور ان سے سارے برے اخلاق بنے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں اپنی تاثیر کے ساتھ موجود تھیں، لہٰذا ان سے نفس بنے، اس سے طبیعتیں بنی، مزاج بنے، اخلاق بنے۔ اب یہ ساری چیزیں لے کر انسان دنیا میں آ گیا، بولیے سب چیزیں لے کر انسان دنیا میں آ گیا، اور اللہ پاک نے فرما دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبوب انک لعلی خلق عظیم۔ اب بشریت تو آقا علیہ السلام کی، وہ بھی من صلصال من حمأ مسنون، جو آدم علیہ السلام کی بشریت ہے، تو وہی جوہر بشریت حضور علیہ السلام کا بھی ہے۔ بشریت کا جو اصل جوہر ہے وہ تو ایک ہے۔ آپ کو فرمایا محبوب آپ کو بڑے اونچے اخلاق پر فائز ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ تو جو ساری بحث آپ کو بتائی وہ کہاں گئی تھی؟ وہ آگ، وہ مٹی، وہ کیچڑ، وہ بودار گارا، وہ چپکنا، وہ سلہالہ، وہ کھڑکنا، وہ بجنا، ہیں یہ کل فخار، بجنے والی مٹی، بجنے کھنکنے والی، جو ٹھیکری کی طرح بجنے والی، پتہ کیا ہے وہ جو آواز آتی ہے سیدھی طرح گل کری ہے، یہ کل فخار ہے۔ لیاقت صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ سیدھا کر دیں ہمارا، ایسے کہتے میں تو یہ جملے بھی اب زبان بنا کے بول رہا ہوں، مجھے بنانی نہیں آتی۔ یہ کہاں سے بول رہا ہے سمجھ آتی ہے؟ ہاں، یہ کل فخار سے بول رہا ہے۔ کس دیش سے بول رہا ہے؟ کل فخار کے وطن سے بول رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے برے اخلاق کی، حرص کی، لالچ کی، اور مختلف برے اخلاق کی، خصلتوں کی، بری عادات کی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سمجھ میں آتی ہے بات، من حمأ مسنون کے وطن سے آ رہی ہے۔ جس دیش سے آئے ہیں وہاں سب کچھ تھا۔ یہ نفس آیا ہے جس دیش سے، بولیے قربان جائے، نفس جس دیش سے آیا ہے وہاں سب کچھ تھا، اور روح بھی کسی دیش سے آئی ہے، روح بھی کسی دیش سے آئی ہے، روح مالا اعلیٰ سے آئی ہے، وہاں سارا نور ہی نور تھا، جلوے ہی جلوے تھے، انوار تھی، تجلیات تھی، برکات تھی، قربتیں تھی، جلوتیں تھی۔ روح بھی اس دیش سے آئی ہے، تو وہ جس دیش سے آئی ہے بے شک وہ پڑی تو اس نفس کے جسم کے پنجرے میں بند ہے، مگر پرندہ تو اس دیش کا ہے نا، پرندہ تو اس دیش کا ہے، لہذا وہ جہاں سے آئی ہے وہ بھی وہ ساری خصلتیں ساتھ لائی ہے، ساری خصلتیں ساتھ لائی ہے۔ اس کی خصلتیں کون سی ہیں؟ وہ جو فرشتوں کی ہوتی ہیں۔ یہ روح وہ پرندہ ہے جو سدرۃ المنتہا پہ بیٹھنا چاہتا ہے، جو عرش کی بلندیوں پہ پرواز کرنا چاہتا ہے، جو یعنی قربت کے دیش میں رہنا چاہتا ہے، قربت کے دیش میں، جلووں کے دیش میں رہنا چاہتا ہے،
پاکیزگی، طہارت، تقوی، نور، عبادت، اطاعت، نیکی، خیر، یہ اس وطن سے آئی ہے جہاں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نفس اس دیس سے آیا ہے جس دیس کی خصلتوں کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ انہوں نے اس دیس میں جو خصلتیں پائی جاتی ہیں اس خمیر کی خصلتوں کو دیکھ کر کہا تھا نفس ان خصلتوں کے ساتھ آیا ہے، روح ان خصلتوں کے ساتھ آئی ہے۔ قربان جائیں اس کا کیا نظام ہے، دو الگ پرندے جمع کر دیے، اس لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس لیے فرمایا کہ اس پنجرے میں احسن تقویم بھی ہے، اس میں اسفل سافلین، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہے اور گھٹیا سے گھٹیا بھی ہے، دونوں کو ملا دیا اور یہ دونوں کو ملا دی۔ خیر بات کر رہا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں سے یہ دو راہیں پھر الگ راستے چل پڑتے، ادھر نہیں جانا چاہتا پھر گم ہو جائیں گے، اگر روح والی بات کی طرف چل پڑے تو گم ہو جائیں گے، وہ پھر وہ مثنوی شریف مولانا روم والا قصہ چھڑ جائے گا، وہ جہاں سے روح آئی ہے پھر ادھر چل پڑیں گے، تو پھر جب ادھر چل پڑے تو پلٹنا مشکل ہوگا۔ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند۔ اس بانسری سے پوچھو سنو کیوں روتی ہے، کیا قصہ بیان کرتی ہے، پھر جواب دیتے ہیں جدائی کا شکوہ کرتا ہے، اپنی جدائی کی داستان بیان کرتی ہے۔ وز جدائی ہا شکایت نہیں کن، شکایت کرتی شکوہ کرتی ہے کہ میں جدا ہو گئی ہوں اس دیس سے، اس دیس سے۔ پامن کھیس آئیاں، پامن کھیس آئیاں دکھاں مجبور کیتا تک سجنا دا دیس آئیاں۔ تو ایک سجنوں کا دیس ہوتا ہے، ساجن کا دیس ہوتا ہے جہاں دیدار ہوتے ہیں، تو روح دیدار والے دیس کی رہنے والی تھی، وہ یہاں آ گئی، تو پھر وہ کہتی ہے شرح خواہم سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ تو روح سے کہتے ہیں کہ بھئی تو اتنا کیوں روتی ہے، اپنا رونے کا قصہ سنا، داستان ہمیں بھی سنا، ہم تیرا کچھ غم ہلکا کریں، تیرے غم میں شریک ہوں۔ اس نے کہا کس کو سناؤں، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، کوئی پھٹا ہوا سینہ ملے تو سنا، کوئی پھٹا ہوا سینہ ملے تو سناؤں، کوئی ایسے دل والا ملے جس نے ہجر اور فراق میں پھٹ گیا ہو تو اس کو سناؤں۔ تاب گویم شرح درد اشتیاق، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ درد اور درد محبت کے درد کیا ہو۔ یہ اور موضوع ہے۔ تو ہم نفس کی طرف آ رہے تھے، بات نفس کی ہو رہی تھی کہ جیسے روح آئی ہے نا اس دیس کی چیزیں لے کر، خصلتیں لے کر، اس طرح نفس بھی آیا ہے اپنے سلسال من حمأ مسنون کے دیس کی خصلتیں لے کر آ گیا، بشریت اس سے بن گئی، روحانیت اس سے بن گئی، یہاں آ گیا۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس اطہر میں بھی بشری تخلیق کے باعث، کیا بشری تخلیق کے باعث وہ اخلاق جو اخلاق بشریت ہیں، جو بشری اخلاق ہیں، وہ اس نفس میں ہونے چاہیے تھے، ان کی اصل ان کا جوہر تھا۔ تو رب کائنات نے معلوم ہے کیا کیا، معلوم ہے آپ کے اخلاق کو اور آپ کے نفس کو اور آپ کے اخلاق کو آپ کی بشریت سے کاٹ کر اپنی روحانیت کے ساتھ جوڑ، ادھر سے کاٹ کر ادھر جوڑ دیا۔ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس اطہر
کے اوپر قرآن کو وارد فرما دیا. کیا؟ قرآن کو وارد فرما دیا. اور قرآن کی ایک ایک آیت اللہ کا ایک ایک اخلاق لیے ہوئے. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کے اخلاق ہے. بولیے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کے اخلاق ہیں. حضور السلام نے فرمایا اللہ پاک کے 100 سے زیادہ اخلاق ہیں. اللہ رب العزت کے 100 سے زیادہ اخلاق ہیں. فرمایا ان میں سے جس کو ایک مل گیا اس کے لیے جنت کی ضمانت. تو قرآن اللہ کے اخلاق بیان کرتا ہے. قرآن میں اللہ کے خلق الہیہ کی ریفلیکشن ہے، اللہ کے اخلاق کی. حضور السلام نے فرمایا نا تخلقوا باخلاق اللہ، لوگو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگ جاؤ. فرمایا اللہ کے اخلاق میں جو بات کہنے والا ہوں اگر یہ ناممکن ہوتی تو اللہ کے اخلاق اپنانے کی تلقین نہ ہوتی. جو بات کہنے والا ہوں مجھے پتا ہے وہ لوگ جن کے فہم کے دریچے بند ہیں ان کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آئے گی، اس لیے یہ میں نے چابی سے عقدہ کھول دیا. ان کی از خود یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ انسان اللہ کے اخلاق کیسے اپنا سکتا ہے. اگر ناممکن ہوتا تو دین اللہ کے اخلاق اپنانے کا حکم نہ دیتا. فَمَا تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاتا. اللہ کے اخلاق اپنا لو تو پتہ چل رہا کہ اس کے اخلاق اپنائے جا سکتے، تبھی تو حکم دیا. یہ تو میں نے ایک چابی لگائی تاکہ یہ تالا کھل جائے، گجلک میں نہ پڑے رہے. آگے چلیے. تو فرمایا محبوب یہ میرا قرآن ہے، میری آیتیں میرے اخلاق ہیں. میری آیتیں میرے اخلاق ہیں. اور کچھ آپ کے نفس کے اپنے اخلاق ہیں. ہر ایک کے نفس کے اپنے اخلاق ہیں. کچھ تو جس کا جیسا نفس ویسے اخلاق. جس کا نفس نفس امارہ اس کے اخلاق امارہ کے حساب کے. جس کا نفس نفس لوامہ اس کے اخلاق اس درجہ نفس کے حساب سے اس سے اعلیٰ ہے. وہ اس سے جس کا نفس نفس ملہمہ اس کے اخلاق اس سے اعلیٰ. جس کا نفس نفس مطمئنہ ہے اس کے اخلاق اس سے اعلیٰ. پھر جس کا نفس نفس راضیہ ہے اس کے اخلاق اس سے اعلیٰ. پھر جس کا نفس نفس مرضیہ ہے جس انسان کا اس کے اخلاق اس راضیہ والے اخلاق سے اعلیٰ. اور جس کا نفس نفس کاملہ ہے اس کے اخلاق سب سے اعلیٰ. اور لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ اخلاق والا شخص نفس کاملہ والا ہے. اور نفس محمدی نفس کاملہ سے بھی اونچا ہے. نفس محمدی کہ نفس کاملہ بھی حضور کے نفس پاک کی خیرات سے بنا ہے. وہ سر چشمہ ہے، اسی کی خیرات ملی تو نفس کاملہ بھی ہوا. کسی کا مردیہ ہوا، کسی کا راضیہ ہوا، کسی کا مطمئنہ ہوا، کسی کا لوامہ ہوا. تو نفس محمدی تو نفوس سبا سے اونچا ہے، سارے نفسوں سے اونچا، بلند، بالا، پاک، مزکا، مطہر، منور. وہ اوروں کی روح سے بھی زیادہ لطیف. نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بولیے اوروں کی روحوں سے بھی زیادہ لطیف. مگر وہ لطیف تر ہو کر بھی نفس محمدی تھا. آقا علیہ السلام کا نفس تھا تو چونکہ حضور کا نفس تھا سو اخلاق بھی حضور کے تھے، آپ کے درجے کے مطابق تھے، رتبے کے مطابق تھے، مقام و منصب کے مطابق تھے. اتنا اونچا رتبہ تھا کہ کائنات میں کسی نفس کا وہ رتبہ نہ تھا اور کسی صاحب اخلاق کا وہ خلق نہ تھا جو آقا علیہ السلام کا تھا سب سے اونچا. مگر پھر بھی وہ نفس مصطفیٰ تھا اور اخلاق مصطفیٰ تھا. اس حال میں قرآن اترا. اس حال میں قرآن اترا تو حضور کے اپنے نفس نے تو جتنی ترقی کرنی تھی وہ کر ہی چکا تھا اور خلق محمدی نے جتنا بلند مقام پر جانا تھا وہ تو جا ہی چکا تھا. لیکن اب قرآن اترا
اور قرآن کی ہر آیت اللہ کا خلق لے کے آئی. قرآن کی ہر آیت بولیے اللہ کا خلق لے کے آئی. اور جو اللہ کا خلق لے کے ایک آیت اتری اور نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا ورود ہوا، تو جو اللہ کا خلق لے کے آیت آئی اس نے اس باب میں حضور کے نفس محمدی سے جو ان کا اپنا ذاتی خلق تھا اس کو ہٹا دیا اور اس جگہ پہ رب کا خلق چڑھا دیا. آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ جو آیت اللہ کا جو خلق لے کے آئی اور نفس پاک پر وارد ہوئی تو اس مقام پر اس باب میں جو حضور کا ذاتی خلق تھا بحیثیت مخلوق کے اس کو مٹا دیا اور خالق نے وہاں اپنا خلق چڑھا دیا. آیتیں اترتی گئیں اور ہر آیت ایک ایک خلق لے کے آتی گئی اور ہر آیت خلق حضور کے ذاتی خلق کو ہٹا کر رب کا خلق چڑھاتی گئی. ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر حضور کا سارا ذاتی اخلاق بدل کر اخلاق خدا بن گیا. سارا خلق مصطفیٰ حضور کے ذاتی خلق سارے. ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر اخلاق کی تکمیل مکمل ہوئی. اور حضور کے اندر اخلاق کی تکمیل کیا تھی کہ ذاتی اخلاق سارے ہٹا دیے اور خدائی اخلاق سارے چڑھا دیے. جب قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہوئی تو اب کیا رنگ تھا؟ ذات مصطفیٰ کی تھی، اخلاق خدا کا تھا. ذات مصطفیٰ کی تھی، اخلاق خدا کا تھا. تو ایک آئینے میں دو چیزیں دکھائی دیتی تھی. آئینہ ایک تھا. اس آئینے میں دیکھو ذات دیکھو تو مصطفیٰ کی نظر آئے، اخلاق و صفات دیکھو تو خدا کی نظر آئے. ایک آئینے میں دیکھو مصطفیٰ کا بھی جلوہ کرو، خدا کا بھی جلوہ کرو. اس طرح اللہ کے اخلاق چڑھ گئے، اخلاق اللہ کے چڑھا دیے گئے. جب اخلاق اللہ کے سارے چڑھ گئے تو پھر کیوں نہ فرمایا جاتا انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم خلق کے مالک ہیں. اب اس سے آگے کیا خلق ہوگا؟ ذات تو خدا بن نہیں سکتی، ذات تو خدا، جو ممکن تھا وہ ہو گیا، جو ممکن تھا، جو ناممکن ہے وہ ناممکن تھا. تو یہ بات اس لیے تو کس طرح مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جب غزوہ احد ہوا تو جب دوبارہ وہ پلٹ کر جب حملہ کیا کفار نے اور اس حملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک سے خون مبارک نکلا، غشی آ گئی، آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے اپنی سواری سے نیچے. یہ جب کیفیت ہوئی اور جب اٹھے تو دیکھا تو بیشتر صحابہ یہ افواہ سن کر کے حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، ایک بگدڑ مچ گئی، حوصلے پست ہو گئے، ایک بھاگ دوڑ کی کیفیت میں بیشتر حوصلے ہار کے بھاگ گئے، اکثر تھوڑے رہ گئے. تو جب اچانک غشی سے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، اس تھوڑے لمحے کی حالت کے بعد جب نے دیکھا تو وہ ذاتی خلق کا مظاہرہ کیا. جو ہی یہ کیفیت دیکھی تو آقا علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے، افسوس وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ زخمی کر دیا. آقا علیہ السلام سے بے ساختہ ادا ہوا، وہ قوم تباہی سے کیسے بچے گی، اس قوم کو کیسے فلاح اور نجات ملے گی جس نے اس پیغمبر کا چہرہ زخمی کر دیا جو انہیں تباہی سے بچانے کے لیے آیا ہے. یہ زبان مبارک سے جملہ نکلا ہی تھا، جملہ زبان، یہ اخلاق تھا ذاتی نکلا ہی تھا اور فطری بات تھی، یہ فطری رد عمل تھا، نکلا ہی تھا کہ اللہ پاک کی وہ آیت اتر آئی لیس لک من الامر شیء،
محبوب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، آپ اپنے اخلاق کو یہاں سے ہٹا دیں، اپنے خلق کو یہاں سے، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی زخمی چہرہ حضور کا ہوا پڑا ہے، خون آقا علیہ السلام کا بہا ہے، چوٹ آقا کو آئی ہے، چھوڑ کے حضور کے صحابہ پریشان حالی میں دوڑے ہیں، معاملہ سارا حضور کا ہے، اور اسی معاملے میں رد عمل کے طور پہ فرماتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تو کس کا تعلق ہے؟ حضور کا جو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تو اور کس کا تعلق ہے؟ سوال ابھرتا ہے نا، نہیں سمجھے؟ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ محبوب ہم آپ کا خلق ایک ایک کر کے مٹا رہے ہیں، اپنا چڑھا رہے ہیں، لہذا جو ہی یہ آیت اترنے کی دیر تھی نفس پاک پر اس کا ورود ہوا، جو زبان پاک فرما رہی تھی کہ یہ قوم کیسے نجات پائے گی، جس نے پیغمبر کا چہرہ زخمی کر دیا، آیت کے اترتے ہی نفس مصطفیٰ کی کیفیت بدل گئی، نفس مصطفیٰ کی کیفیت بدل گئی، اور فوری ذاتی خلق کی جگہ جب الوہی خلق نے جگہ لی تو فوراً زبان سے نکلا، آج جو میرے بلاوے پر پلٹ آئے گا اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھا نا موضوع بدل گیا، آج جو پلٹ آئے گا اس کو جنت کی ضمانت، خدائی خلق چڑھ گیا نا۔ تو یہ جو اخلاق ہے، تو اور نے دیکھا کہ اللہ اس طرح حضور نے یہ تو فرمایا اپنی ذات کے لیے، اور پھر امت کے لیے فرمایا کہ میرے اخلاق کی تکمیل تو میرے اللہ نے کی ہے، اور میں کس لیے آیا ہوں؟ بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرتا ہوں، جیسے اللہ نے میرے اخلاق کی تکمیل فرما دی ہے۔ کیسے؟ کہ میرے ذاتی اخلاق کو مٹا کے اپنے اخلاق چڑھا دیے ہیں، میں تمہارے اخلاق کی تکمیل چاہتا ہوں، اور وہ کیسے؟ کہ تم اپنے نفس کے ذاتی خلق مٹا کر میری رحمت کے خلق چڑھا دو، ذاتی خلق مٹا کر میری رحمت، میری شفقت، میری وسعت، میری عالی ظرفی، میرا لطف، میرا کرم، میری عظمت، جو میری رحمت کے خلق اخلاق محمدی ہیں وہ چڑھا دو، اس کو میری سنت کہتے ہیں۔ یہ ہے سنت پہ عمل کرنا، کیا؟ کہ اپنے ذاتی خلق مٹا کر میرے خلق چڑھا دو، اور میرے رنگ میں رنگے جاؤ، میرے رنگ میں رنگے جاؤ۔ تو جو حضور کے رنگ میں رنگا گیا وہ حضور کی سنت پر عمل کرتا، وہ ہے اس نے جو حضور کی سنت پر عمل کیا، اس کو پیروی سنت کہتے ہیں، جس پہ حضور علیہ السلام کا رنگ چڑھ گیا، خلق محمدی کا رنگ چڑھ گیا، وہ متبع سنت ہے۔ ہم تو سنتوں کی پتہ نہیں کیا کیا تعریفیں کرتے پھرتے ہیں اور کیا شور مچے ہوئے ہیں، مگر سنت حضور کی یہ ہے کہ جس پر حضور کے خلق کا رنگ چڑھ گیا وہ حضور علیہ السلام کی سنت کا متبع ہے۔ یہ تحریک ہماری اور یہ مشن، اس کا مدعا یہ ہے کہ ہم اپنے خلق نفس کے مٹا دیں اور ان پر مصطفیٰ کے آقا کے خلق چڑھا دیں۔ اور حضور کا خلق اب یہ ہو گیا، جو چھوڑ کے جانے والوں کو فرمایا جو پلٹ آئے جنت کی ضمانت دیتا، مگر وہ معافی ہی معافی ہے، وہ درگزر ہے، وہ عالی ظرفی ہے، وہ وسعت قلب و نظر ہے، وہ احسان ہے، عفو درگزر ہے، کرم ہے، جود و سخا ہے، انعام ہے، احسان ہے، شفقت ہے، دوسرے کی درد ہے، بے خواہی ہے، دوسرے کی ہمدردی ہے، چغلی نہ کرنا ہے، غیبت نہ کرنا ہے، دوسرے کی خیر کی بات کرنا، خیر چاہنا، دوسرے کی بھلائی کے لیے جینا، بھلائی کے لیے سب کچھ کرنا، یہ مصطفیٰ کا خلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی آج کے موضوع کا سمجھیں مقدمہ پورا کیا میں نے، جو آج کا شام کا موضوع تھا اس کا مقدمہ پورا کیا، دیباچہ پورا ہوا، دیباچہ پورا ہوا، مضمون کل شروع کریں گے انشاءاللہ، مضمون کل شروع کریں گے، آج دیباچہ پورا ہو گیا، ابتدائیہ کیا اس کے بعد دیباچہ ہو گیا۔ تو آج کا سبق یہ ہوا کہ اس تحریک کا مقصد، اس کیمپ کا، میں چاہوں آپ کو فکری نظریاتی قسم کی تربیت کا درس شروع کر دوں، انقلاب کا درس شروع کر دوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ آپ اس راہ پر چل پڑے ہیں، اس راہ پر
الحمدللہ چل پڑے ہیں. ضرورت یہ ہے جو اس راہ میں بگاڑ پیدا کرنے والی چیز ہے اس کا ازالہ کریں. وہ یہ کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں. ہمارے وہ باتیں کل آئیں گی کہ اخلاق کیا ہونے چاہیے، اس کے نمونے پیش کروں سنت سے، وہ کل آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آج اتنی بات ہوئی کہ دو چیزیں آج طے ہو گئی دن اور شام کی نشست کے نتیجے میں. ایک تو جھگڑے ختم ہو گئے، دوسری بات یہ ہوئی کہ نفس جو چاہتا ہے وہ اپنا خلق ہے. حضور چاہتے ہیں کہ اپنے مٹا دو، میرا خلق چڑھا دو. نفس چاہتا ہے میرا خلق چڑھائے رکھو. بولیے کیا چاہتا ہے؟ میرا خلق چڑھاؤ جو میں چاہتا ہوں. اور خدا و مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں، نفس کا ہٹا دو، میرا خلق چڑھاؤ. حضور چاہتے ہیں میرا خلق چڑھاؤ. تو کون سا چڑھانا اچھا ہے؟ نفس کا رنگ اچھا یا مصطفیٰ کا رنگ اچھا؟ حضور کا رنگ اچھا. دوسرا سبق یہ کہ آج سے اپنے اخلاق بدل دو. اور حضور کا اخلاق کیا ہے؟ جس سے ملو مسکراتے چہروں سے ملو. کیا؟ اب اس میں تھوڑی سی آپ کو شاید سرجری کرانی پڑے گی. پلاسٹک سرجری کہتے ہیں وہ جس میں چہروں کے باقاعدہ بنا دیتے ہیں نمونے اور سارے ہیں. کیونکہ جو ان کے چہرے ہر وقت بل زدہ رہتے ہیں، ہر وقت جن کے چہروں پر غصہ رہتا ہے، جلال رہتا ہے. بیٹا یہ نہیں ہے کیا؟ غصہ رہتا ہے، جلال رہتا ہے، بل رہتے ہیں، ناراضگی رہتی ہے جن کے چہروں پر. اب ان کو تھوڑی شیشہ لے کے آئینہ پریکٹس کریں، روزانہ ہنسیں آئینے کے سامنے. ہنسیں نظر ہنسیں سارے. شاباش ہنسیں بھائی سارے ہنسیں تھوڑا. بس اس کی پریکٹس کریں. بس جس کو ملے ہنستے ہوئے ملے، جس کو ملے مسکراتے ملے. مسکرانا چہرے کا جو اسمائل ہے یہ اس مشن کی علامت بن جائے. اور حضور علیہ السلام نے معلوم ہے کیا فرمایا جو اپنے بھائی کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے اس کی چہرے کی مسکراہٹ صدقہ ہے. جو اپنی چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے وہ صدقہ ہے. اور ایک جگہ آقا نے فرمایا کہ چہرے سے مسکراتے چہرے سے ملنا گناہوں کو معاف کر دیتا. دیکھیے یہ بھی توبہ ہے. مسکراتے چہرے سے ملنا آپس میں گناہوں کو معاف کر دیتا. تو آقا فرماتے ہیں نفس کے اخلاق نہ چڑھاؤ، میرے خلق چڑھاؤ. دوسرا سبق یہ ہوا کہ خلق اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو، مشن والوں کو یہاں بھی اور جہاں جہاں ہیں سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.